لاہور میں ایک واقعہ ہوا اور ایک فیملی جو شور کوٹ سے آئی تھی اور اس نے پہلے داتا صاحب پہ حاضری دی اور پھر وہ فیملی جو ہے وہ واپس جانے کے لیے جب بھاٹی چوک میں پہنچی تو ایک خاتون اور اس کی 9 ماہ کی بچی جو ہے وہ ایک کھلے مین ہال میں گر گئی۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ حکومت کی بھی خرابی سامنے آئی اور میڈیا کی بھی خرابی سامنے آئی۔ ایک دفعہ پھر جو ہے حکومتی ذرائع، پنجاب کی صوبائی حکومت کے ذرائع اور خاص طور پہ جو ان کی انفارمیشن منسٹر صاحبہ ہیں، انہوں نے کہا جی کہ یہ جناب فیک نیوز ہے، اور پھر میڈیا پہ چلنا شروع ہو گیا جی یہ فیک نیوز ہے، پولیس کے ذرائع سے، حکومت کے ذرائع سے۔ اب ایک عجیب و غریب تماشا چل رہا تھا کہ ایک طرف میڈیا کہہ رہا ہے جی کہ ایک عورت اور اس کی بچی جو ہے وہ گر گئی ہیں مین ہول میں، لاپتہ ہیں، ریسکیو کی ٹیمیں جو ہیں ان کو تلاش کر رہی ہیں۔ دوسری طرف حکومتی ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی فیک نیوز ہے۔ اور پھر تیسری خبر یہ آئی کہ اس عورت کے شوہر کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور یہ تفتیش کی جا رہی ہے کہ کہیں اس نے تو اپنی بیوی کے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی، اور دعویٰ کر دیا کہ جی وہ مین ہال میں گر گئی ہے۔ اور لیکن وہ خوش قسمت تھا وہ آدمی کہ چند گھنٹوں کے بعد اس عورت کی بھی لاش مل گئی، اور اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد اس کی جو 9 ماہ کی بدقسمت بچی تھی اس کی بھی لاش مل گئی۔ ورنہ پولیس نے یہ سارا جو معاملہ ہے، یہ مدعا جو ہے اس کو ڈال دینا تھا اس عورت کے شوہر پہ، بیچارہ غریب آدمی ہے۔ تو جو پنجاب پولیس ہے اس نے یہ بھی اعتراف کروا لینا تھا کہ یہ اس شوہر نے ہی اپنی بیوی کو قتل کیا اور غائب کر دیا ہے۔ اور بعد میں پھر پتہ چلا کہ اس جگہ پہ نہ لائٹ تھی، اور اس جگہ پہ جو مین ہول تھا وہ کور بھی نہیں تھا، اور کوئی تعمیراتی کام ہو رہا تھا، اور وہ بیچاری عورت جو ہے وہ اپنی بچی سمیت اس میں گر گئی۔ تو وہ پنجاب حکومت بڑے دعوے کرتی ہے جی بڑی گڈ گورننس ہے جی، بڑا مثالی بنا دیا جی پنجاب کو، اور دوسرے صوبوں میں بڑی تنقید کرتی ہے۔ چیف منسٹر صاحبہ بھی بڑی تنقید کرتی ہیں، اور انفارمیشن منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ نہ صرف یہ دوسرے صوبوں کی گورننس پر تنقید کرتی رہتی ہیں بلکہ مختلف جو ان کے نام پسندیدہ صحافی ہیں ان پہ بھی تنقید کرتی رہتی، دوسروں پہ فیک نیوز کا الزام لگاتی ہیں۔ انہوں نے ایک کام پکڑا ہوا ہے کہ وہ اپنے کچھ جو مخصوص صحافی ہیں نا ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر بھائی بہن بن کر تو وہ انہوں نے جس صحافی کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے تو اس پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے جو بھی بھائی ہیں بنے ہوئے ہیں، جو بھی بنے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ان کو فل ٹاس دیتے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ وہ صاحب جو ہیں وہ کسی صحافی کو بلاتے ہیں جی کہ آپ میرے شو میں آ جائیں، اگر اس بیچارے کے پاس ٹائم وائم نہ ہو وہ معذرت کر لے میں آپ کے شو میں نہیں آ سکتا، تو اگلے دن پھر وہ خود بھی اس کی ایسی تیسی پھیرتے ہیں اور عظمیٰ بخاری کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں۔ تو یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے، اور یہ بعد میں ایسے نہیں کر رہا، میرے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں۔ تو عظمیٰ بخاری صاحبہ جو دوسروں پر فیک نیوز کا الزام لگاتی ہیں، اب خود ان کا اپنا دعویٰ جو ہے وہ بھی ایک فیک نیوز ثابت ہو گیا۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ابھی تک، اب جب کہ وہ خاتون جو ہے اور اس کی بیٹی کی لاش مل چکی ہے، تو ابھی بھی پنجاب اسمبلی کے ایک ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ فیک نیوز ہے۔ یہ کوارڈینیشن دیکھیں آپ حکومت کے اداروں کی، کوارڈینیشن ہے ہی نہیں ہے، یا ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹی وی دیکھتے نہیں ہیں یا ان کو کوئی غلط انفارمیشن دی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو حکومت کی کسی اہم شخصیت نے ایک پرانا میسج بھیجا ہو جو لاشیں ملنے سے پہلے کا ہے، انہوں نے پڑھا اس کو بعد میں، اور وہ میڈیا پہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ فیک نیوز ہے، کوئی عورت جو ہے وہ بھاٹی چوک میں کھلے مین ہال میں نہیں گری۔